آپ کو پتا ہے جرمنی نے ایک زمانے میں لاکھوں انسانوں کا قتل اس بنیاد پہ کیا کہ ڈارون کا جو نظریہ ارتقاء ہے کہ انسان پہلے بندر تھا، ترقی کرتے کرتے یہاں تک پہنچا ہے، تو وہ یہ کہتے تھے کہ سب سے زیادہ جو ارتقاء ہوا ہے جسمانی وہ جرمن کے لوگوں میں ہوا ہے، لہذا انہیں دنیا پہ حکومت کرنے کا حق سب سے زیادہ ہے۔ اس بنیاد پر لاکھوں انسانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ان کی عقل یہی کہتی تھی، ان کو نہیں آ رہی میرے خیال ہے بات۔ امریکہ اور یو کے والوں کی عقل یہ کہتی ہے کہ گے سیکس کی اجازت ہونی چاہیے، اس بنیاد پر ویزا دے دیتے ہیں، اتنا مبارک مقدس عمل سمجھتے ہیں۔ کسی کو ویزا نہیں مل رہا تو ثابت کر دے میں یہ ہوں، ہمارے والے اس کو ملک سے باہر نکال دیں گے اور ان کے والے اس کو نیشنلٹی دے دیں گے۔ ان کی عقل، اور وہ بیوقوف لوگ نہیں ہیں، کہیں آپ کہیں یار وہ تو پاگل لوگ ہیں تو ان کی عقل غلط فیصلہ کر رہی ہے، وہ تو ہم تو عقل مندوں کی بات کر رہے ہیں۔ وہ پاگل ہوتے تو آپ وہاں جانے کے لیے کیوں ترستے؟ آپ ان کی بنی ہوئی چیزوں کو کیوں استعمال کرتے؟ وہ بھی پاگل، امریکہ والے بھی پاگل، سارے پاگل ہیں کیا؟ یہ ذہین ترین لوگوں کی عقل ہے جو ان کو یہ پٹیاں پڑھا رہی ہے کہ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ۔ قرآن کہہ رہے جو اللہ نے عورت تمہارے لیے پیدا کی ہے اس کو چھوڑ کر لڑکوں کی طرف جاتے ہو، تمہاری عقل کو کیا ہو گیا ہے؟ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ لوط علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھا رہے تھے، حالانکہ وہ قوم اس کی قانونی طور پر اجازت نہیں دیتی تھی، لیکن آج باقاعدہ اس کو قانون بنا کے دنیا میں نافذ کیا جا رہا ہے۔ تو اگر آپ مذہب کو چھوڑیں گے تو آپ کو یہ حرکتیں کرنا پڑیں گی۔ پھر اگر آپ اللہ کے قانون کو نہیں مانتے، عقل کو بڑا بناتے ہیں، تو پھر عقل آپ سے ایسے فیصلے کروائے گی۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ شراب اتنی بری چیز ہے، اسلام نے پابندی لگائی، شراب کی بنیاد پر پوری دنیا میں روزانہ ہزاروں ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، شراب پی کے جو ڈرائیونگ کرتے ہیں، ہزاروں موتیں انسانوں کی ہوتی ہیں روزانہ، ہزاروں لوگ قتل ہو جاتے ہیں، شرابی نے چاقو نکال کے مار دیا۔ امریکہ میں بھی ہوتا ہے، یو کے، دنیا میں ہر جگہ جہاں شراب ہے وہاں ہی ہوتا ہے۔ تو یہ دنیا کے ماہرین اس پر پابندی کیوں نہیں لگا دیتے؟ سوال کیا کس سے؟ مجھ سے، حالانکہ یہ میرے سے کرنے کا سوال، جملہ مکمل کیا کریں یار، یہ مجھ سے کرنے کا سوال نہیں، تو جو پابندی نہیں لگا رہے ان سے کرنے کا ہے نا، لیکن اچھا ہوا مجھ سے کر لیا۔ میں نے ان سے کہا وہ اس لیے نہیں لگاتے کہ وہ خود شرابیں پی پی کے اسمبلیوں میں پہنچتے ہیں۔ اگر آپ اللہ کے قانون کو فالو نہیں کرو گے، انسان کو خدا بناؤ گے کہ جو یہ کہے گا، تو انسان جس جرم میں مبتلا ہوتا ہے اس جرم کے خلاف کبھی قانون سازی نہیں کر سکتا۔ وہ کیسے قانون سازی کرے گا؟ سارے بینکرز اگر اسمبلی میں پہنچے ہوئے ہیں وہ سود کو حرام قرار دے دیں گے؟ ہے بھائی، سارے زنا کرنے والے اگر اسمبلی میں پہنچ جائیں گے وہ یہ کہیں گے کہ جو زنا کرنے والے کی سزا 100 کوڑے ہے، وہ کہیں گے یہ؟ قانون ہمیشہ وہ ذات بناتی ہے جو ان تمام تر مفاد سے پاک ہو، وہ تمام انسانوں کا مفاد دیکھتا ہے۔ وہ کون ہے؟ اللہ ہے، جو اپنے بندوں سے حقیقی محبت کرتا ہے اور تمام انسانوں کو سامنے رکھ کے قانون بناتا ہے۔ وہ پوری دنیا میں زنا الاؤ ہے، اجازت ہے، سوائے سعودی عرب اور پاکستان کے اور ایک آدھ اور ملک ہوگا، قانونی طور پر کہیں بھی دنیا میں پابندی نہیں ہے، چند ملکوں کے علاوہ۔ ایران میں جتنی زنا کی کھلے عام اجازت ہے اتنی پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ متع کی اجازت دی ہوئی ہے ان لوگوں نے۔ آئی بات سمجھ؟ متع کا مطلب یہ ہوا کہ 2 گواہوں کی موجودگی میں زنا کرو، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ متع کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی وہ کہتے ہیں زنا تھوڑی ہے تو متع ہے نا، 1 گھنٹے کی شادی بھی ہوتی ہے وہاں، 2 گھنٹے کی بھی ہوتی ہے، 2 دن کی بھی ہوتی ہے، تو کہتے ہیں دیکھو زنا اور متع میں فرق ہے، زنا چھپ کے ہوتا ہے، متع تو باقاعدہ 2 گواہوں کی موجودگی میں ہوتا ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ زنا چھپ کے ہوتا ہے وہ بھی برائی ہے، 2 آدمیوں کو گواہ بنا کے زنا کر لو تو یہ زیادہ بڑی برائی ہے یا نہیں ہے؟ نکاح میں اور زنا میں بنیادی فرق یہ ہے کہ نکاح ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے اور زنا متع چند گھنٹوں کے لیے ہوتا ہے، زنا بھی چند گھنٹوں کے لیے ہوتا ہے۔ تو کوئی فرق نہیں ہے اسلام میں، یاد رکھو، متع میں اور زنا میں۔ متع، بعض لوگ یورپ میں انہوں نے کیا کیا ہے کہ مسلک چینج کر کے متع شروع کر دیا ہے، ایسی خبریں ہمیں ملتی رہتی ہیں۔ اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کے عذاب سے، حرام کو حلال کا لیبل لگا کے
مت استعمال کرو اس کو, حرام کو حرام سمجھ کے کرو. اسلام میں متع کی کوئی گنجائش, ویسے بھی عقلی طور پر دیکھو, یہ متع اتنا گندا عمل ہے, اتنا گندا عمل ہے کہ کوئی بھی شریف آدمی کبھی بھی یہ نہیں کرتا. جو بھی متع کے دلائل دے رہا ہوں نا انٹرنیٹ پہ بیٹھا ہوا, جو بھی متع کے دلائل دے رہا ہوں نا, متع جائز ہے, متع فلاں نے نہیں کیا تھا, متع فلاں جائز ہے, تو اس سے بولا کرو ٹھیک ہے آپ اپنی سسٹر کا معاذ اللہ مجھے کہتے ہوئے بھی اچھا نہیں لگ رہا, ان کا متع کروا دیں فلاں سے. ایک دم آگ بگولا ہو جائے گا, غصہ ہو جائے گا, ایک دم غصہ آ جائے گا. تو بھائی غصہ کیوں آ رہا ہے آپ کو؟ نکاح کرتے ہوئے غصہ آتا ہے کسی کو؟ لوگ اپنی بچیوں کے رشتوں کے لیے خود آتے ہیں علماء کے پاس, بھائی حضرت کوئی رشتہ ہو بتا دیں, کوئی ہو تو بتا دیں. متع کے لیے کیوں نہیں آ رہے؟ ان کو شرم آ رہی ہے, اس کا مطلب ہے یہ صحیح کام نہیں ہے. تو جو متع کے حق میں دلائل دے رہے ہیں نا, وہ بھی کبھی اپنی بہن بیٹی کے لیے اس کو پسند نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں اگر کرنا ہے چھپ کے کرو, ہمیں نہیں بتاؤ. اس کا مطلب ہے کہ دال میں کچھ کالا کالا ہے, یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دنیا نے زنا کی اجازت دے دی, جیسے سود کی اجازت دی ہے, کیونکہ سود میں غریب آدمی کو اپنا بظاہر فائدہ نظر آ رہا ہے نا. وہ بہت غریب آدمی اتنی گہرائی تک تھوڑی جائے گا کہ 1 لاکھ روپے دوں گا 2000 ملیں گے تو ڈبل روٹی مہنگی ہو جائے گی. ٹھیک ہے, وہ اس کو تھوڑی دیکھ رہا ہے, وہ اس کو تھوڑی دیکھ رہا ہے کہ وہ 2000 جو بچت ہے وہ ادھر ڈبل روٹی میں انڈوں میں نکل جائیں گے. وہ اس کو تھوڑی دیکھ رہا ہے, وہ تو بس سرسری طور پر دیکھ رہا ہے. وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ پیسہ چند ہاتھوں, سارا پیسہ سمٹ کے چند لوگوں کے پاس جا رہا ہے. اتنی گہرائی میں تھوڑی جاتا ہے وہ. یہ تو جو کائنات کو بنانے والا رب ہے وہ جانتا ہے یہ ساری چیزیں. ایسے ہی زنا کا معاملہ ہے. زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دونوں کا فائدہ اس میں, حالانکہ اس میں عورت کا نقصان ہے, برباد ہو رہی ہے عورت اس میں. خواتین کو جو شریعت نے پردے کا حکم دے دیا, یہ خواتین کے فائدے کے لیے دیا ہے, خواتین کو پریشان کرنے کے لیے نہیں دیا. سابق جب افغانستان میں افغان طالبان کا دور تھا, 5 سال ان کی حکومت تھی, علماء کا ایک وفد گیا وہاں ٹرسٹ کے سلسلے میں, وہاں کچھ یتیم تھے ان کے ساتھ تعاون کرنا تھا, تو میں بھی چلا گیا. تو ہم کابل میں کچھ دن ہم نے گزارے. کابل سے ہم کندھار آ رہے تھے. ایک افغانی جو گاڑی چلا رہا تھا اس کی اسپیڈ بہت خطرناک تھی, اتنی اسپیڈ سے گاڑی بھگا رہا تھا, ہمیں ڈر لگ رہا تھا کہیں ماری نہ دے ہم کو. کوئی اسپیڈ بریکر ایسا نہیں تھا اس کی راہ میں جو بریکر کا کام دے رہا ہو. ہم نے کہا بھائی کیا ہو گیا اللہ کے بندے. پتا چلا کہ جی شادی شدہ آدمی ہے, 3-4 مہینے سے بیوی سے دور ہے, اب 3-4 مہینے بعد جا رہا ہے تو پھر یہ اسپیڈ ہے اس کی. کیوں یہ اسپیڈ تھی؟ افغانستان میں 2-3 مہینے میں کابل میں اور مختلف علاقوں میں کسی ٹرسٹ کے سلسلے میں گیا تھا, 3-4 مہینے رہا ہوں, ایک عورت بھی نظر, بولو بھائی, نہیں آئی. جب ایک عورت بھی بندے کو نظر نہیں آئے گی تو اس کو پتا ہے کہ جو نظر آتی ہے بس وہی ہے میرے پاس, اس کے علاوہ میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. اتنا بھرا ہوا تھا, اتنا بھرا ہوا تھا, ایسے بھاگ رہا تھا. ہم نے کہا ہمیں کیوں, ہماری عورتوں کو کیوں بیوہ کروائے گا بھائی تو اپنے چکر میں. ایسے بھاگ رہا تھا. عورت کو پردہ کرا کے شریعت نے عزت کس کو دی ہے؟ اس بیوی کو جو گھر میں بیٹھی ہوئی ہے. مرد اس کا محتاج ہوتا ہے, اس کو آرام سے طلاق نہیں دے سکتا, چھوڑ نہیں سکتا. اور آج کیا حال ہے, 3-3, 4-4 مہینے کے 2-2 سال گھروں سے باہر رہتے ہیں, بیوی یاد اسکائپ پہ ٹہلا رہے ہیں اس کو. بس اسکائپ پہ بات ہو جاتی ہے روزانہ میری اپنی وائف سے. یہ لوگ بتانا, میں کہتا ہوں یار 2 سال تم بیوی سے دور کیسے رہتے ہو؟ کہتے ہیں اسکائپ پہ میری بات ہوتی ہے روزانہ. بات ہی ہوتی ہے نا بھائی, بات چیت تو ابا سے بھی ہوتی ہے, بات چیت تو آپ کی والدہ سے بھی ہوتی ہوگی. یاد ہی نہیں آتی ان کو. کیوں یاد نہیں آ رہی؟ عورت بے پردہ ہے, ان کو دیکھنے کے اتنے ڈیزائن مختلف نظر آ رہے ہیں کہ بیوی ان کو بوجھ لگتی ہے, بوجھ کے یار یہ کیا چڑیل گھر میں لا کے رکھ لی ہے, میں نے 20 سال سے وہی دیکھ رہا ہوں. یہ قانون کس نے بنایا ہے پردے کا؟ اللہ نے. کس کے تحفظ کے لیے؟ عورت کے تحفظ کے لیے. جب عورتیں پردہ کیا کرتی تھی, لڑکے بالغ ہوتے ہی گھر میں چیختے تھے شادی کراؤ شادی. اب لڑکے سے ابا بول بھی دینا گن پوائنٹ پہ کر لے, وہ کہتا ہے میں پاگل نہیں ہوں, ٹینشن پال لوں گا.
الا یہ کہ دو چار بیوقوف سے جو میرے بیان میں بیٹھتے ہیں معذرت کے ساتھ, یعنی دنیا کے لحاظ سے بیوقوف, میرے لحاظ سے تو بہت عقل مند ہے وہ کیوں نہیں, اس کو پتا ہے بھائی انٹرنیٹ پر اور ہر جگہ دوستیاں لڑکیوں سے, اتنی اس کے پاس رنگ رلیاں ہیں, رنگ رلیاں منانے کے لیے اتنی اس کے پاس انٹرٹینمنٹ کے لیے ذرائع ہیں کہ اس کو بیوی کی ٹینشن پالنا بوجھ لگتا ہے. تو یہ بے پردگی کا قانون دنیا کے ماہرین نے بنایا ہے, بڑے بڑے عقل مندوں نے, اور اس میں عورت کا انہوں نے بیڑا غرق کر دیا, معاشرے میں عورت کا مقام ختم کر دیا انہوں نے. اور پردے کا قانون کس نے بنایا؟ مولویوں نے بنایا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہے؟ اللہ نے بنایا. اللہ نے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زوجہ پردہ نہیں کرتی تھی, حضرت عمر نے مشورہ دیا کہ ان کو پردہ کرائیں, آپ نے فرمایا نہیں, آپ کی اپنی ذاتی رائے نہیں تھی یہ, اللہ کا قانون آسمان سے نازل ہوا کہ اے نبی اپنی بیویوں کو, اپنی بیٹیوں کو, ونساء المؤمنین, تمام مسلمان عورتوں کو حکم دے دیں یدنین علیہن من جلابیبہن, آئندہ جب گھر سے باہر نکلیں گی تو پردے میں نکلیں گی. اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو بھی حکم دیا, بیٹیوں کو بھی, اور تمام مسلمان عورتوں کو. پتہ یہ چلا کہ ہمارا قانون بنانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا انسان نہیں ہے, یہ کس نے قانون بنایا ہے؟ اللہ نے بنایا ہے. تو انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کو ہم اگر اللہ کے مقابلے میں فالو کریں گے تو تباہی بربادی ہمارا مقدر ہوگی. تو میں جو اصل بات عرض کر رہا تھا کہ اللہ کا قانون ہے کس کے پاس؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے, علماء کے پاس ہے, اس کے علاوہ کسی کے پاس ہے ہی نہیں. جب ہے ہی نہیں تو یہ بحث کہ وہ صحیح ہے یا غلط, اس بحث سے اللہ نے ہماری جان چھڑا لی. کیا خیال ہے؟ غلط تو نہیں کہہ رہا. تو اب یہ بحث ہی نہیں. تو اللہ کی جب اتنا بڑا ہم پر انعام ہو گیا کہ اللہ نے اس قانون کو ہمیں دیا, تو بھائی اب ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ کتنی بڑی ناشکری ہوگی کہ اللہ نے ہمیں اس کنفیوژن سے باہر نکال دیا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, صحیح حق ہم تک پہنچ گیا. قرآن نے جگہ جگہ کہا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم, اے لوگوں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے کھلی دلیل آ چکی ہے. صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اس کی کھلے دلائل تمہارے پاس اللہ کی طرف آ چکی ہے, اللہ کی طرف سے آ چکے ہیں. فمن ابصر فلنفسہ, جو اس قانون پہ چلے گا بصیرت سے کام لے گا اپنا فائدہ کرے گا, اور جو اندھا ہو کے چلے گا وہ اپنا نقصان کرے گا. اس لیے میرے بھائی میں اور آپ اس بات کے مکلف ہیں کہ ہم کس کو فالو کریں؟ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کو فالو کریں. اسی میں عزت ہے, چاہے وہ قانون ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے. ہم وقتی فائدے دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہم دور اندیش نہیں ہیں, ہم اس کے پیچھے جو چھپی مصلحتیں ہیں ان کو نہیں دیکھ رہے ہوتے. اس پر کہنے کے لیے اور بہت کچھ ہے مگر وقت ختم ہو چکا ہے. یاد رہا اور وقت ملا تو انشاءاللہ میں اگلے ہفتے اس پر انشاءاللہ مزید کچھ بات کروں گا. اللہ سمجھنے کی, عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وما علینا